قصیدہ کے معنی ہے مدح سرائی اور تعریف، اور بردہ کے معنی ہے دھاری دار چادر۔ اور آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ علامہ شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ اس کے لکھنے والے ہیں۔ علامہ شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ کو فالج ہو گیا۔ فالج جانتے ہیں آپ؟ بڑی مہلک بیماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اگر فالج سے بچنا چاہتے ہیں ایک طریقہ بتاؤں، ٹوپی پہن کر باتھ روم میں جایا کریں۔ ٹوپی سر پہ ہوگی انشاءاللہ فالج کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ بات اپنے دل و دماغ میں استعمال رکھیں۔ آپ مسواک کا استعمال کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی فالج کا حملہ نہیں ہوگا۔ اور بعض بزرگ اس پر پابند رہے، الحمدللہ صحت مند زندگی گزاری اور اس دنیا سے وہ رخصت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو علامہ شرف الدین بوصیری کو فالج ہو گیا۔ اب جب فالج ہوتا ہے، کہتے ہیں ایک خاص ہوا ہے جو انسان کی باڈی پر لگتی ہے تو باڈی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اور میں نے دیکھا بعض لوگوں کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا، بعض لوگوں کا ہاتھ کام نہیں کرتا، بعض لوگوں کی انگلیاں کام نہیں کرتی، تو فالج کا اثر ہو گیا علامہ شرف الدین بوصیری پر۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جب بیماری طول پکڑ گئی تو دوستوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، عزیز و اقارب بھی بیزار ہو گئے، گھر والے بھی تنگ آ گئے۔ اب کیا ہوا صاحب؟ علامہ شرف الدین بوصیری یہ بڑے پڑھے لکھے انسان تھے، پہلے یہ قصیدے لکھتے تھے نوابوں کے، بادشاہوں کے، شہنشاہوں کے۔ پھر اس کے بعد علامہ شرف الدین بوصیری کو خیال آیا ایک قصیدہ ایسا لکھے جس میں حضور کی شان ہو۔ تو بعض نے کہا کہ اپنے گھر میں، بعض نے کہا کہ جنگل میں چلے گئے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور یہ قصیدہ لکھا جسے قصیدہ بردہ کہتے ہیں۔ اور بردہ کے میں نے آپ کو بتائے دھاری دار چادر۔ اللہ اکبر۔ قصیدہ لکھ لیا۔ اب جب قصیدہ لکھا تو اسے گنگنانے لگ گئے، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ اکبر۔ اور عرب کا لہجہ آپ جانتے ہیں، بڑا شاندار لہجہ اللہ تعالیٰ نے عرب کو عطا فرمایا۔ اب کیا ہوا؟ ایک رات جب سوئے تو خواب میں اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کی محفل میں پایا۔ اللہ اکبر۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ماں جماعت صحابہ، حضور جلوہ گر، اکابر صحابہ کرام جلوہ گر۔ اللہ اکبر۔ کیا شان ہوگی میرے آقا کی اس محفل کی۔ اللہ اکبر۔ اس محفل میں ہر کسی کو رسائی نہیں ملتی۔ اے لوگوں، اس محفل تک پہنچنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی جدوجہد کرنی پڑتی، بڑے آنسو بہانے پڑتے ہیں، بڑی عبادتیں کرنی پڑتی ہیں، پھر کہیں جا کر کے اس محفل تک انسان پہنچتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسرا یہ جس پہ سرکار کرم فرما دے وہ محفل میں خود ہی پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ شرف الدین بوصیری دیکھا کہ سرکار کی محفل سجی ہے، سارے اکابر صحابہ موجود ہیں، شرف الدین بوصیری بھی ایک طرف بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے شرف الدین بوصیری کی طرف توجہ فرمائی۔ یاد رکھو، سرکار کا اپنے غلام پہ توجہ فرما دینا، میں سمجھتا ہوں یہی اس کی معراج ہے۔ بس زندگی کا سب کچھ حاصل ہو گیا جب وہ نگاہ مصطفیٰ میں آ گیا۔ بس اسی کے لیے کوشش کرو، گناہوں کی دنیا کو لات مارو، باہر نکلو اس سے، آمنہ کے لال کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اپنی 60 سالہ 70 سالہ زندگی میں اگر تم رسول اللہ کی توجہ حاصل نہیں کر سکے تو پھر زندگی بیکار ہے۔ سرکار کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور وہ حاصل ہوگی اخلاص کی وجہ سے، للہیت کی وجہ سے حاصل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ علامہ شرف الدین بوصیری محفل میں موجود، میرے آقا نے توجہ فرمائی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا ہمیں ہمارے ماں باپ کے ناموں سے جانتے، کون کس کی اولاد ہے، کون کس کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمانے لگے بوصیری جی میرے آقا، سنا ہے کہ تم نے ہماری محبت میں کوئی قصیدہ لکھا ہے۔ جی یا رسول اللہ، قصیدہ لکھا ہے۔
کہا ذرا کھڑے تو ہو، وہ قصیدہ تو سناؤ۔ اللہ اکبر، شرف الدین بوصیری کو تو معراج حاصل ہو گئی نا۔ شرف الدین بوصیری کھڑے ہو گئے اور یہ قصیدہ بردہ شریف کے کلمات پڑھنے لگے۔ بعض صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب شرف الدین بوصیری قصیدہ بردہ شریف پڑھ رہے تھے میرے آقا جھوم رہے تھے۔ اللہ اکبر، کتنے شاندار الفاظ استعمال کیے ہوں، کیسا نظم ہوگا، کیسی ترتیب ہوگی۔ اللہ اکبر، سرکار جھوم رہے تھے۔ اور جب شرف الدین بوصیری قصیدہ بردہ شریف سے فارغ ہوئے میرے آقا کھڑے ہوئے، شرف الدین بوصیری کے قریب پہنچے یا شرف الدین بوصیری کو اپنے قریب بلایا اور اپنے دونوں مبارک ہاتھوں سے جس جگہ پر فالش تھا وہاں پہ مسح فرما دی۔ مسح فرمانے کے بعد اپنی بردہ، اپنی دھاری دار چادر بھی شرف الدین بوصیری کے کندھوں پر ڈال، شانوں پر ڈال۔ اللہ اکبر، یہ معاملہ تو خواب کا۔ اور جب شرف الدین بوصیری صبح بیدار ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ فالج کا اثر ختم ہو گیا، اور وہ چادر جو سرکار نے خواب میں عطا فرمائی وہ حالت بیداری میں جسم پر موجود ہے۔ اللہ اکبر، تو اسے کہتے ہیں قصیدہ بردہ شریف۔ الحمدللہ